سلطان صلاح الدین ایوبی جو صلاح الدین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں 1137 یا 1138 میں پیدا ہوئے اور وہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ اسلامی تاریخ کے عظیم سپہ سالاروں اور حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی شجاعت، حکمت اور غیر معمولی قیادت کی بدولت تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد خاندان سے تھا اور وہ نور الدین زنگی کے ایک نامور سپہ سالار بنے۔ انہوں نے 1174 میں مصر میں فاطمی خلافت کو ختم کر کے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی 1187 میں ہوئی جب انہوں نے بیت المقدس یروشلم کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کرایا۔ اس فتح نے انہیں مسلم دنیا میں ایک عظیم ہیرو کی حیثیت دی۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ان کی اخلاقی اور انسانی قدریں تھیں۔ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے پیش آتے تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انہوں نے یروشلم فتح کیا تو وہاں کے عیسائی باشندوں کے ساتھ نرمی اور رحمدلی کا مظاہرہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے 4 مارچ 1193 کو وفات پائی۔ ان کی قبر دمشق شام میں ہے۔ ان کا نام آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور وہ ایک ایسے مثالی حکمران کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں جو اپنے دین، قوم اور اخلاقی اقدار کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہیں مغربی دنیا میں سالادین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے ایک عظیم جنگجو اور حکمران تھے۔ ان کا سب سے مشہور کارنامہ 1187 میں صلیبیوں کے خلاف اور جنگ ہوتیں بیت اوہٹین میں فتح حاصل کرنا تھا۔ جنگ ہوتیں 1187 جنگ ہوتیں صلیبی جنگوں کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن مرکہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس جنگ میں صلیبی بادشاہ گائدلوسگنن کی قیادت میں آنے والے عیسائی افواج کو شکست دی۔ جنگ کا اہم سبب بیت المقدس پر قبضہ کرنا تھا، جو کہ صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے حکمت عملی کے تحت صلیبی افواج کو ہوتیں کے میدان میں گھیر لیا۔ مسلمان افواج نے صلیبیوں کی پانی کی رسد کو کاٹ دیا، جس کے نتیجے میں صلیبی فوج تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو گئی۔ آخر کار 4 جولائی 1187 کو ہوتیں کے میدان میں صلیبی افواج کو فیصلہ کن شکست ہوئی۔ اس جنگ میں صلیبی فوج کے بیشتر سپاہیوں کو قتل قید کر لیا گیا اور ان کے اہم رہنماؤں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح 1187 جنگ ہوتے میں فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی اور 2 اکتوبر 1187 کو شہر کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر صلاح الدین نے عظیم تحمل اور رحم کا مظاہرہ کیا اور عام شہریوں کو امان دی۔ بیت المقدس کی فتح نے اسلامی دنیا میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا کیا اور صلیبیوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ تیسری صلیبی جنگ۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد یورپ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کی قیادت انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ نے کی۔ رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، لیکن کوئی بھی فیصلہ کن نہ ہو سکی۔ آخر کار 1192 میں دونوں حکمرانوں کے درمیان معاہدہ صلح ٹریٹی ہوا، جس کے تحت مسلمانوں کے پاس بیت المقدس کا کنٹرول رہا، لیکن عیسائی زائرین کو بغیر کسی رکاوٹ کے مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کی جنگی حکمت عملی، عدل و انصاف اور دشمنوں کے ساتھ رحم دلی نے انہیں اسلامی تاریخ میں ایک عظیم شخصیت بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر پر قبضہ کرنے کے بعد صلیبیوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں۔ مصر پر ان کا قبضہ 1169 میں ہوا جب وہ فاطمی خلافت کے وزیر بنے اور بعد میں مصر کے حکمران بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا اور صلیبی بادشاہوں کے ساتھ متعدد جنگیں لڑیں۔ ان جنگوں کا مقصد مسلمانوں کے زیر کنٹرول علاقوں کی حفاظت اور صلیبیوں کو شکست دینا تھا۔ شام پر قبضہ اور صلیبی بادشاہوں کے خلاف جنگیں۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے شام کی طرف پیش قدمی کی اور 1174 میں دمشق کو فتح کر لیا۔ انہوں نے نور الدین زنگی کے بعد شام کے مختلف علاقوں کو اپنے زیر تسلط لے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے صلیبی ریاستوں کے خلاف جنگیں شروع کیں جو شام کے مختلف علاقوں میں موجود تھیں۔
2 1177 की मोनिजजर्द की जंग 1177 में सलाह अल-दीन ने सलीबी रियासतों के दारुल हुकूमत यरूशलेम पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो मोनिजजर्द के मकाम पर शिकस्त खा गए। इस जंग में सलीबी बादशाह बाल्डविन चहारुम बाल्डविन IV ने उनकी अफवाज को शिकस्त दी। 3 1182 से 1186 तक की जंगें 1180 की दहाई में सलाह अल-दीन ने सलीबियों के खिलाफ मुताद्दिद जंगें लड़े, जिनमें सबसे अहम बीलेंस ऑफ जीलेन बैटल ऑफ बलवा कैसल की जंग थी। ये जंगें ज़्यादातर मामूली झड़पें थीं, लेकिन उनका मकसद सलीबियों की ताकत को कमज़ोर करना था। 4 1187 की जंग हुतैन और बैत अल-मक़दस की फतह। जैसा कि पहले बयान किया गया, 1187 में हुतैन की जंग ने सलीबियों की ताकत को तहस नहस कर दिया और सलाह अल-दीन ने बैत अल-मक़दस को फतह कर लिया। ये जंग सलीबी जंगों की तारीख में फैसला कुन मोड़ साबित हुई। 5 तीसरी सलीबी जंग 1189 1192 बैत अल-मक़दस की फतह के बाद यूरोप ने तीसरी सलीबी जंग का आगाज़ किया, जिसकी क़ियादत इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल, फ्रांस के बादशाह फिलिप दुवम और जर्मनी के कैसर फ्रेडरिक बारबारोसा ने की। इस जंग में सलाह अल-दीन और रिचर्ड शेरदिल के दरमियान कई मरके हुए, जिनमें ऊ अर्सुलीमा की जंग, सीज ऑफ एकर और ऊ आरसुफ की जंग, बैटल ऑफ शामिल थीं। अगरचे सलाह अल-दीन यरूशलेम को महफूज रखने में कामयाब रहे, लेकिन दोनों फरीकैन के दरमियान कोई फैसला कुन नतीजा बरामद न हो सका। 6 मुआहिदा सुलह 1192 आखिरकार 1192 में सलाह अल-दीन और रिचर्ड शेरदिल के दरमियान मुआहिदा सुलह हुआ। इस मुआहदे के तहत बैत अल-मक़दस मुसलमानों के पास रहा, लेकिन ईसाई ज़ायरीन को शहर की ज़ियारत की इजाज़त दी गई। इस मुआहदे ने सलीबियों और मुसलमानों के दरमियान एक आर्जी अमन कायम किया। सलाह अल-दीन अयूबी की उन जंगों में कामयाबियां न सिर्फ उनकी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली की अलामत हैं, बल्कि उनके अदल व इंसाफ और दुश्मनों के साथ रहमदिली ने भी उन्हें तारीख में एक अजीम हुक्मरान के तौर पर जिंदा रखा है। आरसोफ की जंग बैटल ऑफ तीसरी सलीबी जंग के दौरान 7 सितंबर 1191 को लड़ी गई थी। इस जंग में एक तरफ सलीबी अफवाज थीं जिनकी क़ियादत इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल रिचर्ड द लायन हार्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की इस्लामी फ़ौज थी। पस मंज़र तीसरी सलीबी जंग का आगाज़ बैत अल-मक़दस को सलाह अल-दीन अयूबी से वापस लेने के लिए किया गया था। 1187 में हुतैन की जंग में सलीबियों की शिकस्त और बैत अल-मक़दस के मुसलमानों के कब्ज़े में चले जाने के बाद यूरोप में तशवीश की लहर दौड़ गई और तीसरी सलीबी जंग की तैयारी शुरू हो गई। 1191 में रिचर्ड शेरदिल और सलीबी अफवाज ने अक्का एकर का मुहासरा करके शहर को फतह किया और फिर यरूशलेम की तरफ पेश कदमी की। जंग की तफसीलात आरसोफ की जंग इस वक्त लड़ी गई जब रिचर्ड शेरदिल और सलीबी फ़ौज यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे। सुल्तान सलाह अल-दीन ने सलीबी फ़ौज को रोकने के लिए आरसोफ के करीब अपने दस्ते भेजे। सलाह अल-दीन ने कोशिश की कि वो सलीबी फ़ौज को मुसलसल हमलों के ज़रिए कमज़ोर कर सके और उन्हें यरूशलेम तक पहुँचने से पहले रोक सके। सलाह अल-दीन की फ़ौज ने सलीबियों पर शदीद हमले किए, लेकिन रिचर्ड शेरदिल ने अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म तरीके से दिफाई हालत में रखा और हमलों का भरपूर जवाब दिया। आखिरकार रिचर्ड ने एक भरपूर जवाबी हमला किया जिसने इस्लामी फ़ौज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। नताइज आरसोफ की जंग में सलीबियों को फतह हासिल हुई, लेकिन यह फतह मुकम्मल नहीं थी क्योंकि सलाह अल-दीन अयूबी की फ़ौज मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई थी और वो यरूशलेम का दिफा करने के काबिल रही। जंग के बाद सलीबी अफवाज को कुछ वक्ती कामयाबी मिली और वो यरूशलेम की तरफ पेश कदमी जारी रखने में कामयाब हुई, लेकिन वो शहर को फतह करने में नाकाम रहे। अहमियत आरसोफ की जंग को रिचर्ड शेरदिल की जंगी सलाहियतों की मिसाल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये जंग सलाह अल-दीन अयूबी की मजमूई हिकमत अमली को भी उजागर करती है, जिसमें उन्होंने सलीबी अफवाज को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने की बजाय उन्हें थका देने की पॉलिसी अपनाई। इस जंग के बावजूद सलाह अल-दीन अयूबी यरूशलेम के दिफा में कामयाब रहे,
اور آخر کار 1192 میں دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ ہوا جس نے تیسری صلیبی جنگ کا اختتام کیا۔ آرسوف کی جنگ تاریخ میں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ صلیبی جنگیں کس قدر پیچیدہ اور طویل تھیں، جہاں دونوں طرف کے فوجی اور سیاسی لیڈر اپنی اپنی جنگی حکمت عملیوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ المالک الافضل صلاح الدین ایوبی کے بھائی تھے اور ان کا مکمل نام وہ المالک الافضل نور الدین علی تھا۔ وہ صلاح الدین کے سب سے قریبی اور قابل اعتماد بھائیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بنیادی معلومات: 1 پیدائش اور پس منظر: المالک الافضل 1149 کے قریب پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کردستان سے تھا اور وہ ایوبی خاندان کے رکن تھے جس کا آغاز ان کے والد ایوب بن شازی اور والدہ نجم الدین ایوب سے ہوا تھا۔ 2 حکومتی اور فوجی کردار: المالک الافضل نے صلاح الدین ایوبی کی فوجی مہمات میں اہم کردار ادا کیا اور مختلف فوجی اور انتظامی عہدوں پر فائز رہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی قیادت میں صلیبیوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا اور اسلامی سلطنت کو مضبوط بنانے میں مدد فراہم کی۔ 3 مصر پر قبضہ: 1176 میں شی رکوے کی وفات کے بعد المالک الافضل نے مصر کا گورنر بننے کا عہدہ سنبھالا۔ وہ اس عہدے پر رہتے ہوئے مصر کے انتظامی امور کو سنبھالتے رہے اور صلاح الدین کی پالیسیوں کو نافذ کرتے رہے۔ 4 شہادت: المالک الافضل کی وفات 1199 میں ہوئی۔ ان کی موت ایک جنگ تصادم کے دوران زخموں کے باعث ہوئی اور یہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ شہادت کے بعد صلاح الدین نے اپنے بھائی کی یاد میں کئی اقدامات کیے اور ان کی خدمات کو سراہا۔ 5 وراثت: المالک الافضل کی وفات نے صلاح الدین ایوبی کے خاندان کو ایک بڑا نقصان پہنچایا، لیکن ان کی زندگی اور خدمات اسلامی تاریخ میں اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے کردار نے صلاح الدین کی سلطنت کو مستحکم کرنے اور صلیبی جنگوں میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد فراہم کی۔ المالک الافضل کی زندگی اور ان کی خدمات نے اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کیا اور وہ صلاح الدین ایوبی کے قریبی رفقا میں شمار ہوتے ہیں۔ شیر کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے اور ایک اہم فوجی کمانڈر تھے۔ ان کا پورا نام اوشیر کو بن شازی تھا اور وہ کرد قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ بنیادی معلومات: 1 پیدائش اور پس منظر: شیرکو کا تعلق کردستان سے تھا اور ان کی پیدائش 1120 کے قریب ہوئی۔ وہ ایوب خاندان کے اہم رکن تھے اور ان کے بھائی ایوب بن شازی، صلاح الدین ایوبی کے والد، کے ساتھ مل کر خاندان کی فوجی مہمات میں حصہ لیا۔ 2 فوجی کردار: شیرکو ایک ماہر فوجی کمانڈر اور اسٹریٹجسٹ تھے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کر مختلف فوجی مہمات میں شرکت کی اور اسلامی سلطنت کی توسیع میں اہم کردار ادا کیا۔ 3 مصر پر قبضہ: شیرکو 1169 میں مصر کے فاطمی خلافت کے وزیر بنے اور بعد میں مصر پر قبضہ کیا۔ انہوں نے فاطمی خلافت کے خاتمے اور مصر میں ایوبی سلطنت کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ 4 وفات: شیرکو کی وفات 1176 میں ہوئی۔ ان کی موت ایک قدرتی موت تھی، نہ کہ کسی جنگ تصادم کے نتیجے میں۔ ان کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مصر صلاح الدین ایوبی کو نور الدین زنگی نے پالا تھا، کیونکہ صلاح الدین کے والد ایوب بن شازی نے نور الدین زنگی کے دربار میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ نور الدین زنگی، جو کہ ایک معروف اور طاقتور مسلمان حکمران تھے، نے صلاح الدین ایوبی کے والد کی وفات کے بعد صلاح الدین کی سرپرستی کی۔ پس منظر: 1 والد کا کردار: صلاح الدین کے والد ایوب بن شازی نے نور الدین زنگی کے دربار میں ایک اہم فوجی اور انتظامی کردار ادا کیا تھا۔ ان کے تعلقات نور الدین زنگی کے ساتھ مضبوط تھے اور انہوں نے ان کی خدمات کی وجہ سے ان کی سرپرستی حاصل کی۔ 2 صلاح الدین کی تربیت: ایوب بن شازی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی کے لیے اس وقت نور الدین زنگی کے دربار میں پناہ لینا ضروری تھا تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں اور ان کی تعلیم و تربیت جاری رکھی جا سکے۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو نہ صرف پالا بلکہ ان کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دی تاکہ وہ ایک قابل سپاہی اور حکمران بن سکیں۔ 3 صلاح الدین کی ترقی:
نورالدین زنگی نے صلاح الدین کی فوجی صلاحیتوں اور حکومتی قابلیتوں کو تسلیم کیا اور انہیں مختلف فوجی مہمات اور انتظامی امور میں شامل کیا۔ یہ تعاون اور سرپرستی صلاح الدین کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ 4 نورالدین زنگی کا اثر۔ نورالدین زنگی کے اثر و رسوخ نے صلاح الدین ایوبی کی شخصیت اور قیادت کو مہمیز دی، اور ان کے مشورے اور رہنمائی نے صلاح الدین کو ایک عظیم حکمران اور فوجی کمانڈر بنانے میں مدد فراہم کی۔ صلاح الدین ایوبی کی تربیت اور ترقی میں نورالدین زنگی کا کردار ایک اہم عنصر تھا، اور ان کی سرپرستی نے صلاح الدین کو اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں مقام دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔